پھر اگلی بات اللہ پاک نے فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جس کے لیے ارادہ کر لیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ مرید کہتے ہیں اس کو جو ارادہ کرنے والا ہو۔ اللہ کے ارادے کے سامنے کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ یہ اللہ کی صفت ارادہ ہے۔ اس پہ میری حضرت صاحب کے ساتھ بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی۔ حضرت صاحب نے ایسے جواب مجھے دیے، میں نے اپنی طرف سے بڑے فلسفے سنائے، انہوں نے ایسے جواب دیے، دندان شکن جسے کہتے ہیں نا، کہ دانت توڑ کے رکھ دینا گلے کے، وہ جواب انہوں نے راستے میں جا رہے تھے ہم دونوں، تو میں انہیں رکشے پہ چڑھانے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں نے ان سے بات چیت کی، وہ سنتے رہے ساری باتیں بڑے آرام سے۔ پھر ایک دم سے انہوں نے پلٹ کے 2-4 جملے کے، میں دم بخود ساکت ہو کے رہ گیا۔ میں کہا اللہ اللہ اللہ، انہوں نے کہا تم اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ بے بس ہے اللہ جب ارادہ کر لیتا ہے اس کے ارادوں کے سامنے ٹھہر کون سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کو روکے؟ لا کاشف لہ الا ہوا، خود ہی ہے وہ اپنے آپ کو روکنے والا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ فلا کاشف لہ، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ فرمایا جس کے لیے اللہ ارادہ کر لیتا ہے اسے ہدایت نصیب کرنا تو اس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر اللہ۔ آپ لوگ مسجد میں یہاں آئے بیٹھے ہیں نا، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ خود ہی بخود آ گئے، اللہ کا ارادہ ہوا ہے تو آپ یہاں پر آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ارادہ نہ ہوتا آپ کو گھر سے یہاں نہ آنے دیتا۔ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے نیت آپ نے کی ہے، لیکن یہاں آنے کی طاقت، یہاں آنے کے لیے رستہ، ٹائم، بیماری نے آپ کو کوئی دی، توفیق آپ کو پوری دی، رستہ، سواریاں، ہر چیز، یہاں آگے رستے میں آتے آتے اندھے نہیں ہو گئے، پیٹ میں بال اٹھ کے الٹیاں آ کے واپس ہسپتال نہیں چلے گئے، کان میں درد نہیں آپ کے شروع ہو گیا۔ ابھی ایک آدمی کا میسج تھا، وہ دوست ہیں، اللہ ان کو بچائے، ان کو صحت دے، کہتے مجھے یک دم کا سب فالج کا حملہ ہو گیا ہے جی۔ اللہ نے فرمایا میں ہوں اللہ، جب میرا ارادہ کسی چیز کا ہو جاتا ہے اور جس کو میں ارادہ دینے پر آ جاتا ہوں تو پھر میں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں۔ شرح صدر اتنی جلدی نہیں ہوتا۔ شرح صدر تو ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت عمر کو نہیں ہوئی تھی، حضرت ابوبکر کے ایک نام پہ، کتنے وہ ذہین تھے، ہاں جی، امت کے کتنے بڑے آدمی تھے۔ شرح صدر تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر، شرح صدر نہیں ہوتا۔ یہ وہ دعا ہے جو میں کبھی بھی ناغہ نہیں کرتا، اس باقی ساری دعاؤں کو چلو آگے پیچھے ہو جاتی ہوں گی، یہ اللہ کا فضل ہے، کسی نماز میں میرا آج تک اس کے اوپر جو ہے نا نہیں ہوتا۔ پھر بھی مجھے جب یہ قرآن مجید میں تھک جاتا ہوں اور میری اپنا دل مطمئن نہیں ہوتا سب کی تفسیریں پڑھنے کے باوجود، تو میں اللہ سے دعائیں کرنے لگ جاتا ہوں، اے اللہ میرے سینے کو ویسے کھول دے جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کھولا تھا، اس مسئلے کو میرے لیے آسان بنا دے۔ یہ اتنی منطق کی مشکل کتاب ہے، یہ مجھ سے نہیں سمجھی جا رہی۔ یہ مصنف کہنا کیا چاہتا ہے فلسفے میں؟ وَيَسِّرْ لِي، کیا ہے؟ امری، میرے لیے سن، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي۔ اب میں بات کروں، اس بات کو سمجھ لینے کے بعد بتانا بھی تو مشکل ہے نا۔ بعض اوقات بندہ سمجھ لیتا ہے، بتا نہیں پاتا۔ بہت بندہ بعض کا باتیں کرے، میں تینوں کی دساں، میں انہیں تینوں کی کیا وا، یہ تو شیطانی کام ہے نا۔ تو ایک میں بھی ہوں، میں بھی بعض اوقات قرآن مجید کی آیتیں پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اب میں اس کی صرفی، ناوی، منطقی، بلاغت کی کیا بحث آپ کو سمجھاؤں؟ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا کہ میرے اللہ نے اس میں کیا کہا ہے۔ بے بس ہو جانا، اللہ نے فرمایا کہ یہ، اور پھر اس کے آخر میں کیا کہا؟ یفقہو، میں بھی بتا دوں، مجھ پہ بھی کھل جائے، پھر میں بتا بھی دوں، پھر او دے بھی موٹے دماغ چ نہیں عقل ہوے، وہ بھی یفقہو قولی، وہ بھی میری گل نو سمجھ لے۔ کوئی ایک مرحلہ ہے دین کی تفہیم کا؟ دین کی تفہیم کے کئی مرحلے ہیں، سمجھ گئے نا۔ میں پورا زور لگاؤں، میں پورے فلسفے، منطقیں، صرفی ناوی بحثیں کر دوں، اچھی طرح بیان بھی کر دوں، وہ جاتا ہے کہ اچھا جی سانو تھوڑیاں گلاں کوئی سمجھ نہیں آ رہی گا، خدا حافظ۔ بندہ کہ لو جی گھنٹہ اسی تے لایا ہے، سمجھ ہی کوئی نہیں آئی۔
ٹھیک ہے نا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی معاملے بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ سے یہ بھی دعا کیا کرو کہ یا اللہ جب ہم درس سننے کے لیے جائیں، قاری صاحب کے پاس جائیں، تو یا اللہ ہماری عقل بھی اتنی تیز کر دے کہ ہم ان کے معاملات کو یا ان کی بتائی ہوئی دین کو سمجھ سکیں، ہمارے دل میں جگہ بھی آ جائے اور ہم سمجھ سکیں، اور سمجھنے کے بعد گھر جا کے اپنی بیویوں کو، بہن بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو یہ بات جا کر سمجھا سکیں، اور ان کو بھی اتنی عقل دے دے کہ ان کی بھی، اور پھر ان کو بھی بتانے کی یہ قوت دے دے کہ وہ اگلوں کو بتائیں، اور جن کو وہ بتائیں ان کو بھی اتنی عقل۔ تو یہ پھر کیا ہوا، لامتناہی سلسلہ چل نکلا ہدایت کا اور آپ کے اصالِ ثواب کا۔ بعد میں 100 قرآن مجید پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، زندگی چی ایک ایک ایت سمجھا جاؤ، وہ 100 آپ ہی بن جانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نہیں جی بعد ساڑھے میرے بیٹا 650 قرآن مجید، وہ تو بیٹا انہیں پڑھیا ہے، وہ ہی کام آنا ہے، وہ انہوں سمجھ نہیں آیا، تینوں کتے فائدہ دے جانا ہے، سمجھ گئے نا۔ زندہ کو جس کو قرآن مجید زندہ وجود کو فائدہ نہیں دے سکا، اس مرے ہوئے کو کیسے فائدہ دے جائے گا، مجھے یہ بات بتائیں۔ اور جس کو زندگی میں فائدہ ہو گیا ہے اس قرآن مجید کا، اس کا آخرت میں آٹومیٹیکلی خود بخود فائدہ وہ کر جائے گا۔ اتنی ضرورت تجھے محسوس ہوئی آخرت میں قرآن پیچھے منگوانے کی، تو یہ زندگی میں پڑھ جا، 700 قرآن یا 7000 قرآن منگوانے کے بجائے ایک ہی پڑھا ہوا ہوتا رمضان شریف میں، وہی تیرے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ کام نہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ان لوگوں کی بے وقوفیاں ہیں، جن کی اس طرح کی وجہ سے یہ اس طرح کے جھوٹے سالے ثواب کر کر کے نا انہوں نے اپنی عوام کو قرآن سے دور کر دیا۔ اب وہ پڑھتے ہی نہیں، وہ کہتے پیچھے بھیج دینا۔ الیاس چونٹیے کے پیچھے بہت بڑی محفل ہوئی ہے، پتہ نہیں 84,000 قرآن ہوا، تو الیاس نے بچا لوں گا ہیں؟ چرسیں بیچو، فیمیں بیچو، بندے قتل کرو، ہیں جی دغا بازیاں کرو، اشتہاریوں کو جگہ دو، مفروروں کو جگہ دو، دائیں بائیں۔ کئی لوگوں کو چودھری بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، میری گل رہ جائے ساڑی چودھری نہیں، شکل دیکھ تیری گل رہ تے شکر کری تیری قیامت والے دن عزت رہ جائے، گل رہ جائے کا ماما۔ ایسے بندے جو ہوتے ہیں نا جو اپنی گل رہ جائے کہ پیچھے میں سر کٹا دیاں گا، تون لوا دیں گا، تون تیری کی تیرے چھتر اینے پینے، تون تو تیری لونی نہیں انہوں نے، وہ لاتی تے کہانی ختم ہو جانی ہے۔ تون باقاعدہ رکھنی ہے، تو چھتر جڑے تینوں مارنے نا وہ لگ رکھنے اللہ پاک نے۔ اس لیے تکبر نہیں کرنا چاہیے اللہ سے۔ پھر فرمایا جس کے لیے اللہ ارادہ کر لیں کہ اس کو گمراہ رکھنا ہے تو اس کے سینے کو بھی اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے۔ رحمت اس میں سے گزرتی ہی نہیں، رحمت اس میں سے گزرتی نہیں، اس کو بات ہی سمجھ نہیں آتی دین کی، اس کو رب رسول کے کہے ہوئے جملے ہی سمجھ نہیں آتے۔ اور فرمایا آگے کیا مثال دی، آگے جو مثال دی، توبہ توبہ میں تو اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اس کے لیے اتنی مشکل کر دیتا ہے جیسے آسمان پر چڑھنا پڑ جائے۔ چڑھ سکتے ہیں آپ آسمان پر؟ چڑھ سکتے نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جس آدمی کے اندر استعداد ہوتی ہے نا دین کی، فیض حاصل کرنے کی، اور اس کی لگن ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے لیے راستہ ضرور کھول دیتا ہے، اور پھر کھولتا ہے اور اتنا آسان کر دیتا ہے اس کے لیے، یسر لیم، اتنا آسان کر دیتا ہے اس کے لیے کہ اس کو دین بڑا آسان لگنے لگ جاتا ہے۔ اس کو لگتا ہی نہیں کہ میرے اوپر اتنی مشکلیں پڑی تھیں، وہ آرام سے اللہ کے راستے میں اللہ فرماتے آ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ اس کے لیے، اور پھر جس بندے نے خود ہی دین سے، جس طرح اس آیت کا پچھلی آیتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، اللہ نے فرمایا انہوں نے خود ہی اپنے لیے کہا کہ ہمیں نبی ہونا چاہیے تھا، چال بازیاں کی۔ اللہ پھر اب تمہیں کیوں تم خود ہی سمجھنا نہیں چاہتے، تو دین اب تمہارے اندر زبردستی تو نہیں میں نے گھسیڑنا، زبردستی تو نہیں کرنا۔ دین تو ایک پیاسا ہے، اس کے سامنے ٹھنڈے پانی کا جام پڑا ہے، اللہ فرماتے تیری مرضی ہے، لے کے اٹھا کے پی لے، تجھے ٹھنڈک ہو جائے گی، نہیں پینا چاہتا چھوڑ دے، نہیں چاہتا تو چھوڑ دے۔
یہاں پر یہ اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ اصل چیز جو ہے ان لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو فرمایا کہ ان کے لیے وہ دین کو اللہ تعالیٰ کے دو کام ہیں. ایک بات یاد رکھ لیں یہاں پر آپ سمجھیں کہ اللہ کس کو چاہتا ہے, دو چاہتے ہیں سمجھ لیں. ایک میں نے کہا تھا آپ کو کہ ایک ہوتا ہے مشیت الہی, ایک ہوتی رضا الہی. یہ 2 دفعہ میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں. مشیت یہ ہے کہ طاقت دینا, رضا یہ ہے کہ اس کام سے خوش ہونا. یہ ہے اللہ ہمیں نیکی بدی کرنے کی طاقت دیتا ہے, اس کو مشیت کہتے ہیں. رضا کس میں ہے؟ وہ نیکی میں ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے اوپر خود ہی نیکی کرنے کا دروازہ بند کر لیا ہے, اللہ اس دروازے کو کھولتا نہیں. اور جس بندے نے اپنے اوپر نیکی کرنے کے لیے دروازہ کھول لیا ہے, یہ کھول لیں ابھی ہماری مرضی ہو, تازہ ہوا اندر آ جائے گی. بند کر لیں, یہ ہماری ہوا ہے موجود, رحمت الہی موجود ہے, ہدایت الہی موجود ہے, شرع صدر موجود ہے, ہر چیز کا فرمایا. اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر ہدایات ہیں, لیکن پہلا قدم بندے نے اٹھانا ہے. وہ میری طرف اس طرف بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا, یہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا یہ ہم اس کے لیے جس کے لیے تیرے رب کا ارادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لے, تو پھر وہ تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور دوسرے کا تنگ کر دیتا ہے. اس کو اتنی مشقت کرنی پڑتی ہے, اتنی مشقت کہ اس کا جس طرح چڑھائی پہ چڑھتے بندے کا سانس پھول جاتا ہے نا. یہاں لفظ سما استعمال ہوا ہے. سما قرآن مجید میں 4 معنوں کے اندر آتا ہے. کبھی یہ آسمان کے بارے میں آتا ہے, کبھی یہ بادل کے بارے میں آتا ہے, کبھی یہ فضا کے بارے میں آتا ہے, اور کبھی یہ بلندی کے معنوں میں آتا ہے. اس لیے ہر جگہ سما کا ایک ہی مطلب ہی نہیں کری جانا, سمجھ گئے. تو یہاں معنی بطور اللہ تعالیٰ نے آسمان کا بتایا کہ آسمان پر چڑھنے کے مترادف ہے. اللہ نے فرمایا نبی بننا کوئی آسان ہے؟ یہ نبی سے پوچھ کے اس کے اوپر جب میں نے ذمہ داری ڈالی تو نبی کا کیا تھا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اور پھر آگے کیا کہا؟ الذی انقض ظہرک. وہ رسالت بوجھ ہے کہ جس سے تیری کمر جو ہے نا ٹوٹ رہی تھی. بندہ گھل گھل کے مر جاتا ہے. نبی کانپتے ہیں کہ یا اللہ وہ قیامت کے دن ہم کس طرح حساب, آپ کا تو حساب آپ نے تو کافی آسان سمجھ رکھا ہے نا کہ حساب کا کیا مقصد ہے, ہم تو بڑے آسانی سے حساب ہو جائے گا. تو فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جن لوگوں کا یہ ہے کہ ہم ان کو آسمان پر چڑھنا. فرمایا یہ کیوں ہوتا ہے؟ کذالک یجعل اللہ, یہ اس لیے اللہ کرتا ہے کہ انہوں نے ایمان نہ لا کر اپنے اوپر گندگی خود ہی پھینک لی. ایمان نہ لا کر اپنے اوپر گندگی یہاں سے مراد کیا ہے کہ اپنے لیے محرومی اور بے توفیقی خود ہی خرید لی. دین سے محرومی اور بے توفیقی, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, بے توفیقی اللہ کسی کو نہ دے. توفیق کا لفظ جو ہے یہ وفق سے نکلا ہے. وفق کا ہوتا ہے ساتھ ساتھ چلنا. وفق اللہ ہو کہ اللہ میں نیک کام کروں تو آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے جائیں, یہ نیک کام کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا. زکوٰۃ کیا آپ دے سکتے ہیں؟ پیسے دیتے وقت جان نکلتی ہے آپ کی. کئی دفعہ سوچتے ہیں, شبہوں کا اظہار ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بندہ سانو دا ہی نہ لا جائے. اللہ فرماتے ہیں بس کر ایڈا تو رہندا نہیں اپنے پیسے کے بارے کانشیس. اج جس ویلے تو اپنے پتاں دھیاں دے ویاواں تے خرچ کر کے انج یاشیاں کر کے لانا, اوتھے تو تینوں نہیں لگدا دا لگ گیا. دا تو وہ لگا ہے جب تو شرابیں پیتا ہے, وہ داؤ لگا گیا شیطان. جب تو اسراف کرتا ہے وہ داؤ لگا گیا ہے. جب تبذیر کرتا ہے وہ داؤ لگا گیا ہے. یہ داؤ نہیں لگا. ادھر آ کے شیطان کیا کہتا ہے؟ یہ بندہ کہیں وہی تمہیں چکر ہی نہ دے جائے. اللہ نے کہا چکر تو اس دن دے گیا تھا جس دن تو نے نئی گاڑی لینی تھی. دوسرے کی گاڑی دیکھی, کہا واہ بلے آج کل یہ چلتی ہیں. ساتھ ہی ادھر فون کر دے, ہیلو نئی گاڑی 2022 والی ہیں جی وہ بھجوا دو.
پہلی کے بارے میں کسی نے پوچھا اس کا وہ ذرا تنگ کرن لگ گئی سی. تنگ تا تینوں بڈھی بھی کر دی وہ بھی بدل لا, ذرا کہیں ہمیں بدلن لگا پھر تینوں دسو گی تینوں کدا بدل دی ہے. ٹھیک ہے نا, شام تک تے ویسے ہی بدلیا جانا. انہیں منڈے نو کہنا ہے اپنے ابے نو بدل کے رکھ دے, شام نو ابا ہی دے پٹیاں اتنے ہوئی ہونی اتنے ہاں جی, گھر بھی کچھ ادل بدل ہوا ہونا سارا ہاں جی, پچھوں بھائی ساتھ لینے انہوں نے بھی آ جانا ادل بدل کرن. سمجھ گیا نا, طبیعت سیٹ ہو جائے گی. یہ ہے بندے کے ذہن کے اندر جب شیطان الٹے کام اس کے دماغ, بے توفیقی شامل ہو جانا. فرمایا یہ بے توفیقی اور یہ جو محرومی دین سے ان کو ملی ہے, یہ اس لیے ملی ہے کہ انہوں نے اپنے تکبر میں اللہ پر ایمان لانا پسند نہیں کیا. اللہ نے بھی اٹھا کے گندگی کو وہ پسند کرتے تھے, اللہ نے بھی گندگی ادھر ہی پڑی رہنے دی. پخانہ کھانا چاہتا تھا, اللہ نے پخانے میں گرا دیا, جا دفع ہو. فرمایا تیرا ھذا صراط ربی کا مستقیمہ. مستقیمہ یہاں جو ہے نا یہ سمجھ لے ایک قسم کا بطور تاکید کیا ہے, ورنہ اتنا ہی کہنا کافی تھا ھذا صراط ربی کا, یہ تیرے رب کا راستہ ہے. رب کا راستہ جو بھی ہے وہ سیدھا ہی ہے, لیکن مستقیم من جب لگایا گیا تو بطور تاکید کے اللہ نے لگا دیا. یہاں پہ اکیلا کہتا نا ھذا صراط ربی کا, یہ تیرے رب کا راستہ ہے, تو رب کا راستہ کبھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے نہیں, رب کا راستہ سیدھا ہی ہے. فرمایا تیرے رب کے راستے میں کوئی ول فریب نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دین کی جو سمجھ نہ آنے والی ہو, تو کہ یا اللہ مجھے تیرا دین سمجھ نہیں آ رہا. اللہ نے فرمایا 2 + 2 4 کی طرح کا میرا دین ہے, جو 2 + 2 4 کی طرح کا نہیں نا وہ میرا دین بھی نہیں ہے. جتنے یہ مشرک شرک کے بہانے بتاتے ہیں نا, نہیں اس میں اضافت علتی ہے, اس میں اضافت ابنی ہے, اضافت ملکیتی ہے. میں کہا پہلے گرامر لائی جاندی, پھر سانو سمجھائی جاندی, سمجھان تو بعد پھر وہی ایک سارے صحابہ دی درس نحو درس جناب صرف ہوندا, پھر ساڈے تے ہوندا, پھر کر کے پھر بعد میں ان کے جتنے مسئلے ہیں نا, نہیں یہ تدریجی علم ہے, وہبی ہے, کسبی نہیں ہے جی, پھر عطائی ہے, پھر یہ اگے تو گاں سیدھی گل ہو رہی ہے. نہیں نور سے مراد یہ نہیں, نور سے مراد وہ ہے, فلانی آیت, وہ ایک روایت اس کے اندر سے نکلتا ہے کہ اللہ میں تیرے نبی کی وجہ سے تیری طرف توجہ کرتا ہوں. وہ ایک تو ویسے ہی صحیح رولے والی گل, وہ تو نہ میرے لیے حجت نہ تیری. باقی جو 999 حدیثیں اور دعائیں پیارے نبی نے سکھائی ہیں, ان میں دکھانا کہاں اللہ نے کہا کہ نبی پاک کے پاس کوئی بندہ آیا اور اس نے مانگی بھی بندے نے خود ہی ہے, حضور نے نہیں سکھائی. خود ساختہ دین نہیں بنانا چاہیے, سمجھ گئے نا. اس لیے اللہ نے کہا تیرے رب کا دین ول فریب چکر تے بھول بھلیاں کوئی نہیں, یہ تیرے رب کا دین ہے. اس لیے یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ تیرے رب کا دین جو ایسا ہے, یہ کفر و شرک کی وہ نجاستیں جو تمہارے دلوں کے اوپر پڑ گئی ہیں اور تمہاری باتیں بنانے سے اور تمہاری چال بازیوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایمان سے محروم کر دیا ہے, اور اب تمہیں تمہارے اعمال جو ہے برے اعمال وہ تمہیں اچھے لگنے لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے, ورنہ خدا کا راستہ تو بڑا سیدھا تھا, اللہ کے راستے میں تو کوئی ٹیڑھ نہیں تھی. اور مستقیمہ اللہ نے زیادہ زور دے کر بیان کر دیا. فرمایا یہ جو مستقیمہ ہے, یہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ مصدق حق بھی لفظ آ جائے اور مصدق بھی آ جائے, دونوں قرآن کے لیے استعمال ہوئے. اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے, تیرے رب کا یہ جو راستہ ہے, نہ اس راستے میں چڑھائیاں ہیں نہ گھاٹیاں ہیں. وہ پیچھے کیا بتایا تھا کہ آسمان پر چڑھنا مشکل ہے. اللہ نے فرمایا تیرے رب کا راستہ آسمان پر چڑھنے کے مترادف نہیں, زمین پر سیدھا چلنے کے مترادف ہے. یہ اس کا جواب ہو رہا ہے. کہا تیرا کفر تو تجھ کو تھکا دے گا, تیرا کفر تو تجھ کو تیری بدعمالیاں فرسٹریٹڈ کر دیں گی, تناؤ میں آ جائے گا, ذہنی دباؤ میں آ جائے گا. اللہ کا دین ایسا دین ہے کہ جس کے بعد جب تو اس کو اختیار کرے گا اس میں تکاوٹیں کوئی نہیں ہیں. جائیں دنیا کے پیچھے جو لوگ بھاگتے ہیں وہ بھاگی جاتے ہیں.